اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ سورہ ہود آیت 44۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، کشتی جودی پر ٹھہر گئی۔ اور کہا گیا ظالموں کے لیے اور کہا گیا ظالموں پر نفرین ہو۔ اس سے پہلے حضرت نوح کے بیٹے کا ذکر تھا کہ حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں سوار ہونے کے لیے آمادہ نہ ہوا، اور اس نے کہا کہ میں کشتی کی جگہ پہاڑ کو اپنا ذریعہ نجات بناؤں گا۔ نوح کے بیٹے نے اپنے باپ کی کشتی کی جگہ پہاڑ کو ذریعہ نجات بنایا۔ حقیقی ذریعہ نجات کی جگہ ایک موہوم چیز کو ذریعہ نجات قرار دیا۔ چنانچہ وہ غرق ہو گئے۔ طوفان آیا، طوفان کے بارے میں آپ سے بیان کیا کہ زمین سے بھی پانی کا طوفان تھا اور آسمان سے بھی بارش کا طوفان تھا۔ زمین سے عرض کیا کہ سونامی ہو سکتا ہے، کوئی زلزلہ آیا اور خشکی کے اوپر پانی چڑھ گیا، یا کوئی دمدار ستارہ سمندر میں گرا، یا اس سے پانی کا طوفان زمین کی طرف چلا آیا، اور ساتھ ہی آسمان سے بارشوں کا ایک طوفان آیا اور پہاڑوں سے سیلاب بھی زمین کی طرف۔ اس سے طوفان آ گیا۔ عرض کیا طوفان نوح مقامی تھا، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ طوفان نوح مقامی تھا، اس لیے حضرت نوح اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور اپنی قوم نے حضرت نوح کی رسالت کا انکار کیا تھا، اور اس پاداش میں منکرین اور معاندین کو غرق کیا۔ باقی قوموں تک حضرت نوح کی رسالت پہنچی نہیں تھی، یا قومیں اس زمانے میں آباد بھی تھی نہیں تھی۔ بہرحال اس سے طوفان کا عالمی ہونا ثابت نہیں ہے، مقامی تھا، قوم نوح تک یہ طوفان محدود تھا۔ ہم اس نظریے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ طوفان آ گیا، اور طوفان نوح کے بعد کا واقعہ اس آیہ مجیدہ میں مذکور ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی۔ اور کہا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے۔ نگلنا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کرنا، منہ سے انسان لقمے کو نگل کے پیٹ کی طرف منتقل کرتا ہے۔ زمین سے کہا کہ اس پانی کو نگل لے نشیبی علاقے کی طرف واپس۔ وہی قرین قیاس ہوتا ہے کہ یہ طوفان جو ہے وہ سمندر سے پانی آیا تھا زلزلے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اور پھر زمین سے کہا گیا کہ اس پانی کو نگل لے، واپس کرے اپنے شکم کی طرف۔ اس کا زمین کا شکم سمندر ہے۔
زمین سے کہا گیا کہ اپنے پانی کو نگل لے، ختم کرے، یہاں سے وہ پانی کو واپس کرے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان کے لیے بھی حکم ہوا کہ تھم جا، اب بارش نہیں ہوگی۔ ایک طوفان باد و باران جو ہے وہ چلا تھا سمندر سے اٹھنے والے بادلوں کے نتیجے میں، اور وہ بادل بھی چھٹ گئے اور آسمان سے پانی برسنا بھی ختم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی کو خشک کر دیا گیا۔ پانی تو خشک نہیں ہوتا، پانی کو وہاں سے ہٹانے کی وجہ سے جہاں پانی موجود تھا اس جگہ کو اب دریا نہیں، سمندر نہیں، خشکی جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ ہو گیا، جی، اور کام تمام کر دیا گیا۔ قضیہ، پورا ہو گیا۔ الامر، حکم خدا پورا ہو گیا، کام تمام ہو گیا۔ طوفان آیا اور معاندین اور کافرین غرق ہو گئے اور قصہ تمام۔ قضی الامر۔ اور کہا گیا ظالموں پر نفرین ہو۔ واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جو ہے وہ کوہ جودی کے اوپر رک گئی۔ واستوت علی الجودی، کوہ جودی کے اوپر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے اوپر نفرین قرار دے دیا گیا۔ اس طرح طوفان نوح ختم ہو گیا، ظالم ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ وقضی الامر، یعنی کام تمام کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، یہ کشتی کوہ جودی کے اوپر ٹھہر گئی۔ کوہ جودی کہتے ہیں ایک سلسلہ کوہ ہے جو ارمینیا سے شروع ہوتا ہے اور عراق کے کردستان کے علاقے تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور عراق کے کردستان، اور اس کوہ کا نام بھی قرآن نے بتا دیا، علی الجودی، کوہ جودی کے اوپر وہ کشتی رک گئی، ٹھہر گئی، پانی خشک ہو گیا۔ اس سے یہ بات بھی تو معلوم ہو جاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ پہاڑ تک اونچا چلا گیا تھا، یعنی کوہ جودی کے اوپر کشتی کا ٹھہر جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوہ جودی کی چوٹی تک پانی تھا، تبھی تو کشتی کوہ جودی کے اوپر ٹھہر گئی۔ اگر پانی نیچے ہوتا تو کشتی بھی نیچے کہیں۔ یہ بعید ہے کہ کوہ جودی کے کسی دامن میں کشتی جو ہے وہ رک گئی ہو اور پہاڑ کے اوپر تک پانی نہ گیا ہو، بعید از قیاس ہے۔ کوہ جودی کے اوپر چونکہ پانی خشک ہو گیا، کوہ جودی نمودار ہو گئی، ایک خشکی سے نکل آئی کوہ کی چوٹی، پہاڑ کی چوٹی، اس چوٹی کے اوپر جو ہے کشتی رک گئی۔ کوہ جودی آج بھی مشہور ہے، وہ کردستان عراق میں اس کو کوہ جودی کہتے ہیں، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے کشتی نوح کی کچھ ڈھانچے جو ہے وہ پیدا بھی کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو کشتی نوح کی تختیاں ملی ہیں، اس کے اوپر کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر ایک کتابچہ بھی شائع کیا ہے، ان کلمات میں کیا دعائے جملے تھے، ان دعائے جملوں میں پنجتن پاک کا وسیلہ تھا، نام تھا۔ کہتے ہیں کہ بعض ملحدین اور کچھ اہل کتاب لوگ مل کر کے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کچھ 4 آدمی، وہ ابن المقفع ہے اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں، وہ لوگ جمع ہو گئے کہ ہر ایک سال کے اندر قرآن کا 1/4 حصے کا مقابلہ کر کے مکے میں وہ پڑھ کے سنا دیں گے لوگوں کو، یہ لوگ تمہارے قرآن جیسا قرآن ہم نے بھی بنا دیا۔ جب سال پورا ہو گیا جمع ہو گئے،
تو ان سے پوچھا گیا آپ نے بنایا؟ تو ایک نے کہا میرا سال پورا گزر گیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی کا مقابلے کا جملہ بنانے پر گزر گیا۔ اس جملے کا مقابل میں جملہ نہیں بنا سکا میں، پورا سال گزر گیا۔ دوسرے نے کہا میرا بھی یہی حال ہوا، میں نے ایک جملے کو ساتھ رکھا اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا، سال گزر گئے۔ تیسرے چوتھے نے بھی اسی طرح کہا۔ ان میں اس آیت کا ذکر آتا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود۔ فصاحت بلاغت کی دنیا میں کہتے ہیں اس آیت میں جو فصاحت بلاغت ہے وہ اپنی جگہ بہت ہی مثالی فصاحت، ویسے تمام قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ منزل پر فائز ہے، لیکن اس آیت کی فصاحت و بلاغت میں خاص ایک خصوصیت ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا اے نوح بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ آیت قابل بحث ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا یا حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں سوار ہونے سے اس نے انکار کیا۔ یہ سوال حضرت نوح کے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں کشتی کے معاملے میں حضرت نوح کی زوجہ کا ذکر نہیں ہے، دیگر جگہ پر قرآن میں حضرت نوح کے زوجہ کا بھی ذکر آیا ہے، کشتی کے حوالے سے نہیں، ایمان کے حوالے سے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ یہ زوجین لوط اور زوجین نوح جو ہے وہ ہمارے صالح بندوں کے زوجیت میں تھی لیکن خیانت کی ان دونوں نے۔ زوجے نوح اور ابن نوح کا خاص کر یہاں پر ذکر ہے، اور وہ کشتی میں نہیں سوار ہوا۔ حضرت نوح نے اللہ سے درخواست کی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اس کشتی کے ذریعے تمہارے گھر والے اہلک، تمہارے اہل جو ہے وہ نجات پائے گا۔ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس اہل والوں نے اگر نجات پانا تھا تو پھر میرے بیٹے کو نجات کیوں نہیں ملی؟ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں شامل ہے، فرزند انسان کے اہل میں شامل ہوا کرتا ہے۔ ان ابنی من اہلی، میرے اہل بیت میں شامل ہے میرا بیٹا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ بھی تھا تیرے اہل کو نجات دینا ہے، تو میرے بیٹے کو نجات نہیں ملی۔ سوال ہے، جملہ سوالیہ جملہ ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ بھی بہتر ہونا چاہیے، فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، بیٹا بھی میرے خاندان کا فرد ہے اور وعدہ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی آپ سے نہیں ہو سکتی۔ جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ابھی ہم بتائیں گے یہ سوال کیسے ہوا۔ نوح جیسے اولوالعزم پیغمبر کو نہیں پتہ تھا کہ یہ بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، اپنے فرزند کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ کافر ہے اور یہ اہل میں شامل نہیں ہے۔ ایک سادہ سا مسئلہ تھا، کیسے ہوا حضرت نوح کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟
یا اگر علم تھا تو کیسے ہوا حضرت نوح نے ایک نامعقول چیز کا سوال کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کافر کی نجات کے لیے؟ خود حضرت نوح نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو اس روئے زمین پر نہ چھوڑ، خود درخواست کر چکے ہیں حضرت نوح، کسی کافر کو بھی نہ چھوڑ، اور ابھی کہتے ہیں میرا بیٹا کافر کو چھوڑ، یہ کیسے اپنے درخواست میں اپنے مدعا میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ سوالات بہت زیادہ ہیں یہاں پر۔ ابھی ہم آتے ہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، ایک ہوتا ہے ہمارے اصول میں کہتے ہیں ایک چیز تخصیصاً خارج ہو جاتی ہے، دوسری صورت ہے تخصصاً خارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اصول میں ہم یہ بات کہتے ہیں، استثناء کے نحو میں ایک اور اصطلاح ہے، نحو میں الا استثناء جو ہے وہ فارغ استثناء منقطع وغیرہ، ہم اصول کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ یہ تخصص ہے یا تخصیص ہے۔ تخصیص ایک بیٹا ہے یا زوجہ ہے، گھر والوں میں اہل بیت میں شامل ہونے کے بعد اخراج کرنے کو تخصیص کہتے ہیں، اور سرے سے شامل نہیں ہے کہنے کو تخصص کہتے ہیں۔ یہ تخصصاً خارج، خود خارج ہے نہیں کہ ان کو خارج کر دیا گیا، پہلے لفظ اہل میں شامل تھا اور بعد میں استثناء کر دیا، خارج کر دیا کہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل بیت کو نجات ملے گی، اہل بیت میں سے 2 افراد کو نجات نہیں ملے گی، یہ تخصیص ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آپ کے اہل بیت کو نجات ملے گی لیکن یہ 2 افراد آپ کے اہل بیت میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے، تخصص ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید ان دونوں میں سے تخصص کی طرف اشارہ فرماتا ہے، انہ لیس من اہلک، نہیں کہ اہل میں ہے اسے اخراج ہو گیا، اصلاً اہل میں شامل ہی نہیں ہے۔ کیوں اہل میں شامل نہیں ہے؟ اہل میں شامل ہونے کا کوئی معیار ہوتا ہے؟ آخر اہل میں ساتھ ایک 4 دیواری کے اندر آنا جو ہے، یا کسی نسلی رشتے کو معیار نہیں قرار دے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے اسلام میں بھی اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں صرف نسبی اور رشتے کی وجہ سے وہ اہل بیت جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ عمل صالح کی وجہ سے۔ یہاں فرمائے انہو عمل غیر صالح، یہ معیار نسب رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ معیار نہیں ہے، معیار جو ہے وہ انسان کا عمل ہے، کردار ہے۔ آپ کا بیٹا کردار میں غیر صالح کا مجسمہ تھا، نہیں فرمایا ذو عمل غیر صالح، نہیں فرمایا عمل غیر صالح۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم بھلا آدمی جو ہے وہ بس علم ہے، جو وہ علم ہے، عالم نہیں کہتے۔ بہت زیادہ عالم کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ علم ہے، یعنی مجسمہ علم ہے۔ انسان اخلاق ہے، اخلاق والا ہے، جو مجسمہ اخلاق ہے، یہ تو خود اخلاق ہے۔ اسی طرح یہاں مبالغتاً فرمائے انہو، یہ بیٹا عمل غیر صالح ہے، ذو عمل نہیں کہا، مجسمہ غیر صالح عمل ہے، یہ کیسے آپ کے اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو اہل بیت میں اصلاً شروع سے شامل نہیں ہے۔ اہل بیت میں شمولیت کے لیے عمل صالح جو ہے وہ معیار ہے، نہ رشتہ اور نسب۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا تم نادانوں میں سے ہو جاؤ۔ ایک اولو العزم نبی کے لیے نادان، اور اس قسم ما لیس لک بہ علم، لیس لک بہ علم بھی کہہ دیا، جاہلین ان تکون من الجاہلین کہہ دیا۔ ایک نبی جاہلین میں سے بھی ہو سکتا ہے، ایک نبی کسی ایسی بات کا بھی سوال کر سکتا ہے جس کا علم نہیں ہے، اصلاً نادانی میں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ سوالات بہت سے سارے سوالات ہیں۔
اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا فی الواقع مومن نہیں تھا، ہم باپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ظاہراً وہ مسلمان لگتا تھا اور حکم اسلام اس پر ظاہر ہوتا تھا، جس کو ہم اسلامی معاشرے میں نفاق کہتے ہیں۔ منافق تھا، کافر نہیں تھا۔ منافق پر ہر رسول کو حکم ہے کہ منافقین کو بھی مسلمانوں کے صفوں میں رکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا بظاہر یہ مسلمان تھا اور یہ منافق تھا اندر سے۔ امتحان کا وقت آ گیا، آزمائش کا وقت آ گیا، تو اس وقت اس کا نفاق اور عدم ایمان سامنے آ گیا، کافر ہونا سامنے آ گیا اور غرق ہو گیا، اس کشتی کے اوپر سوار نہیں ہوا۔ حضرت نوح پر راز اس وقت کھلا جب یہ کشتی پر سوار نہیں ہوا، ورنہ حضرت نوح اس کو کشتی پر سوار ہونے کی دعوت ہی نہ دیتے۔ اگر شروع میں یہ کافر تھا علی الاعلان، حضرت نوح نے خود دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کسی کافر کو نہیں چھوڑنا، تو اس کے لیے بھی یہی کہتا ہے، حضرت نوح یہی کہتے کہ اس کو بھی نہ چھوڑ۔ نہیں کہا حضرت نوح نے، کہا بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ سوار ہونے کی دعوت نہ دیتے حضرت نوح، اگر یہ کافروں میں سے ہوتا اور نوح کو علم ہوتا کہ یہ کافر ہے۔ علم نہیں تھا حضرت نوح کو، اس کے داخلی حالت کا علم نہیں تھا، اور مصلحتاً اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح کو نہیں بتایا تھا کہ تیرا بیٹا اندر سے کافر ہے، نہیں بتایا تھا۔ مصلحت اسی میں تھی کہ دو چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے بظاہر، ان میں سے ایک نوح کا بیٹا بظاہر مسلمان ہے، اندر سے کافر صحیح، لیکن بظاہر مسلمان ہے۔ ظاہر مسلمان ہونے میں بھی تو کچھ تقویت ہے، اس کو اسی طرح رہنے دو، چلنے پھرنے دو، اپنے وقت پر اس کا کفر سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو آگاہ نہیں کیا تھا بیٹے کی باطنی حالت کے اوپر، آگاہ نہیں کیا تھا۔ حضرت نوح ظاہری حالت کے مطابق بیٹے کو مسلمان سمجھتے تھے۔ یہ جواب ہے کہ دیا ہے، مفسرین نے یہ جواب دیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ حضرت نوح نے جب دیکھا بیٹا غرق ہو گیا، اس نفاق کے ساتھ ساتھ حضرت نوح کو جب پتہ چل گیا، اس سوال کے بارے میں بھی پھر اس جواب کے باوجود ایک سوال باقی رہتا ہے۔ وہ یہ رہتا ہے، ٹھیک ہے کہ حضرت نوح کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیٹا اندر سے کافر ہے، اس لیے کہا تھا ارکب معنا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب اور آپ کی توجیہ ادھر تک ٹھیک ہے، ارکب معنا تک ٹھیک ہے، کہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے اور مسلمان اپنے اہل بیت میں سے سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا ارکب معنا۔ لیکن جب اس نے سآوی الی الجبل یعصمنی کہہ دیا جواب میں، یہ کشتی کو چھوڑ کر کے پہاڑ جیسے کوئی ایک واہمے کو اپنے لیے پناہ گاہ قرار دے دیا، تو حضرت نوح کے اوپر مسئلہ کھل گیا نا، اور پھر غرق بھی ہو گیا۔ غرق ہونے پر مسئلہ اور واضح ہو گیا۔ پھر اس وضوح کے بعد یہ کیوں فرمایا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کیوں فرمایا؟ ابھی تو پتہ چلے تو کافر تھا، کشتی پر سوار نہیں ہوا، پھر نجات کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے؟ اس کا جواب دیا ہے بعض دیگر مفسرین نے کہ حضرت نوح نے اس قسم کا کوئی سوال کیا نہیں ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سوال کیا نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو مجھے واپس کرو، میرے بیٹے کو نجات دے دو، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میرا بیٹا میرے خاندان کا ایک فرد تھا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے خاندان والوں کو نجات دے دی جائے گی، یہ کہا تھا، نجات دے دو، میرے بیٹے کو نہیں کہا۔
یہ سوال نہیں کیا۔ دلیل یہ ہے فلا تسألنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال نہ کرو، یہ دلیل ہے کہ حضرت نوح نے سوال کیا نہیں تھا۔ نوح کی خواہشات سے کہ بیٹا غرق ہو گیا، یہ میرے خاندان کا ایک فرد تھا، نوح کی خواہشات سے آخر دکھ تو ہوتا ہے، بیٹا کافر ہو پھر بھی غرق ہو گیا، مر گیا، تو اس خواہش کے بعد کہیں نوح اللہ سے سوال کرنا بیٹھے، یہ ایک نادرست سوال کرنا بیٹھے کہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، خبردار سوال نہ کرو۔ یہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین کا مطلب یہ نہیں لینا کہ مجھ سے بیٹے کی نجات کے لیے سوال کر بیٹھو، مت کرو سوال۔ یہ جو ہے فلا تسألنی، سوال نہ کرو، دلیل ہے کہ سوال نہیں ہوا تھا۔ مثلا کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ بہت سی جگہوں پر ہے، بہت سے ایسے اعمال کے بارے میں نہی ہے کہ جس کا ابھی ارتکاب نہیں ہوا، شرک کا ارتکاب نہیں ہوا، کہ خبردار مشرک بن جاؤ، یہ شرک کا ارتکاب ہوا نہیں ہے، اور شرک کے ارتکاب ہونے سے نہی کی جا رہی ہے، قبل از ارتکاب نہی ہوتی ہے، نہ ان کے بعد از ارتکاب۔ بعد از ارتکاب تو سوال ہوتا ہے، کیوں سوال کیا؟ سوال کو غیر مناسب قرار دے کر سرزنش کی جاتی ہے، نہ ان کے سوال نہ کرو کہا جاتا ہے۔ جس طرح شرک نہ کرو کہا جاتا ہے قبل از ارتکاب شرک، اسی طرح حضرت نوح کے سوال سے پہلے روک دیا گیا۔ ان ابنی من اہلی کے جب آواز آئی تو کہا خبردار سوال نہ کرنا، جو اگر سوال کیا تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا تو لیحبطن عمل، آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، اس کی طرح ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ مبادہ کی جاہلوں میں سے ہو جاؤ، یعنی حضرت نوح جاہلوں میں سے نہیں ہوئے۔ یہ سوال نجات فرزند نہیں کیا حضرت نوح نے، صرف ایک بات کی تھی، کیا میرا بیٹا میرے اہل میں سے نہیں تھا، سوال آیا جواب آیا نہیں تھا، لہٰذا حضرت نوح کا کے اوپر اس قسم کی سرزنش ثابت ان آیات سے نہیں ہوتی کہ حضرت نوح جاہلین میں سے تھے، معاذ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔